الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی وہ آیتیں پڑھی جو ہم میں سے ہر آدمی ہر رکعت میں پڑھتا ہی ہے، اور ہم سب کو یہ آیتیں یاد بھی ہیں. ان آیتوں میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتائے گی، اور دوسری بات یہ کہ اس سیدھے راستے پر چلائے گی. ہدایت و بیان و ارشاد یعنی اللہ ہمیں سیدھا راستہ کیا ہے اس کی پہچان دے، حق و باطل میں فرق، غلط اور صحیح کی پہچان، ایمان اور کفر کا فرق، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور شرک کا فرق، سنت اور بدعت کا فرق، یہ ہمیں پہچان دے پہلے. اور جو چیز ہم پہچان لیتے ہیں، جس چیز کو ہم جان لیتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اسے اپنانے کی توفیق بھی دے. اس لیے کہ گمراہی جو ہوتی ہے وہ انہی دو درجوں میں آتی ہے. یا تو لوگ حق اور حقیقت کو پہچان نہیں پاتے، محروم کر دیے جاتے ہیں، یا حق اور حقیقت کو پہچان لیتے ہیں لیکن اس پر چلنے کی توفیق سے محروم رہتے ہیں. آج اسلام کو نہیں پہچاننے والے کم ہیں. اسلام اور اسلام کی حقانیت کو جاننے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے ہی توحید کی دعوت کو، یہ جو کتاب و سنت کی دعوت، مسلک اہل حدیث کی دعوت ہم کہتے ہیں، یہ جو قرآن و سنت پر چلنے کی دعوت ہے، اس کی پہچان بہت ساروں کو ہے، لیکن مسئلہ توفیق کا ہے کہ انہیں اس کو اپنانے کی توفیق نہیں ہوتی. کوئی بھی ایک سبب جس کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی. ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ دعا یہ ہوتی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ صراط مستقیم دکھا بھی، سمجھا بھی، بتلا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس راستے پر چلا بھی. وہ توفیق دے دے کہ ہم اس راستے پر چلنے والے بن جائیں. یہ تو ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہے. اب اس دعا کی تکمیل ہم کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم. یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ان کو تو نے یہ راستہ عطا کیا. وہ کون ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اگر ہم تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں کہنا چاہے، نبیون میں اللہ کے نبی آخری نبی، صدیقین میں صدیق اکبر دیگر صحابہ، شہداء میں عمر، عثمان، علی،
اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ جو شہید ہوئے، اور بچ جاتے ہیں صالحین، تو صالحین میں سب سے اونچے درجے کے صالح صحابہ کرام۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے اپنے صحابہ کو عطا کیا، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں تک تو بات ہم سب بارہا سنتے ہیں۔ ہم اگلا جو حصہ ہے اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تعالیٰ اس راستے پر نہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو راستہ کہ ان کا ہے، جو مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان کا بھی نہیں جو ضالین ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان دو سے مراد، ایک سے المغضوب علیہم سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا راستہ دے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو نبی اور صحابہ کا راستہ ہے، وہ راستہ نہیں جو یہودیوں کا راستہ تھا، وہ راستہ نہیں جو نصارہ کا راستہ تھا۔ یہ آیت کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے۔ اس آیت کی وضاحت سے میں جس نقطے تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیے ہمیں ہر اس غلطی سے بچنا پڑے گا جو یہودیوں کی غلطی تھی، اور ہمیں اس غلطی سے بچنا پڑے گا جو نصارہ کی غلطی تھی، عیسائیوں کی غلطی تھی، اور ہمیں ہر وہ اچھائی اپنانی پڑے گی جو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی تھی۔ اور اسی سیاق میں ایک بات اہل علم نے نقل کی ہے، اور وہی آج میرے اپنے درس کا اصل میں عنوان ہے، یہ پیغام ہے اصل میں وہ یہ کہ المغضوب علیہم، یہودی جو تھے وہ علم والے تھے۔ اہل کتاب جب کہتے ہیں سب سے پہلے اس سے مراد یہودی ہوتے، وہ علم والے تھے، وہ کتاب والے تھے، لیکن عمل والے نہیں تھے۔ علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اور ان کے مقابلے میں ضالین جن کو کہا گیا نصارہ، یہ انتھک محنت کرنے والے، رہبانیت اختیار کرنے والے، دنیا چھوڑ کر بے نیاز ہو جانے والے تھے، لیکن صحیح علم کی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی۔ اسی لیے اہل علم نے کہا عیسائی وہ ہیں جو بہت عمل کرتے تھے لیکن بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ الذین انعمت علیہم، ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے معلوم آپ کو؟ یہ علم اور عمل کا راستہ۔ یہ علم والے بھی ہوتے ہیں، عمل والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے اندر علم بہت ہے اور عمل نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ عمل کا جذبہ ہے، عمل کا شوق ہے اور خوب عمل کرتے ہیں لیکن علم کی راہ میں آگے نہ بڑھتے ہوں، ایسا بھی نہیں۔ صرف علم کے راستے پہ آگے بڑھتے جانا، عمل چھوڑ دینا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور صرف عمل کی بات کرنا، علم حاصل کرنے سے بے نیازی کا اظہار کرنا، یہ نصارہ عیسائیوں کا، کرسچنز کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کا، اللہ کے نبی اور صحابہ کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والا طریقہ ہے۔ اور آج یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو دیکھو، اہل اسلام کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور کتاب و سنت کی دعوت پر چلنے والوں کا طریقہ یہ کہ علم و عمل کو ساتھ لے کر وہ چلا کرتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی میں دونوں پہلو توجہ کے طلبگار ہیں۔ میں ہم اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے اپنے حلقے کی بات کریں، ہمارے اپنے احباب نوجوانوں کی، ہماری اپنی بہنوں، ہماری مائیں، ہمارے اپنے نوجوان ساتھی کی بات کریں۔ علم کے میدان میں شوق کم ہے، عمل کے میدان میں جذبہ کم ہے۔ حصول علم کا شوق بڑا کم ہے، اور جو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو عمل کا مرحلہ آتا ہے تو عمل میں مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ہمیں صراط مستقیم معلوم ہے، صراط مستقیم کے تقاضے معلوم ہیں، لیکن افسوس اس کا ہے کہ اس کو اپنانے کی توفیق سے ہم اور آپ محروم ہو رہے کسی درجے میں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جو محرومی ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا اہدنا الصراط المستقیم میں ہم دو چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایک تو یہ کہ سیدھا راستہ بتلا، اور دوسری چیز ہے سیدھے راستے پر چلا۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی پہچان دی، اب جب چلنے کا مرحلہ آ رہا ہے، نہ ہم پوری طرح ہدایت سے محروم ہیں، نہ پوری طرح ہدایت سے بہرور ہیں۔ یعنی نہ تو پوری ہدایت ہمیں ملی ہے چلنے کے معاملے میں، نہ پوری طرح سے ہم اور آپ جو ہے محروم ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں بات۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت چلنے کی، عمل کرنے کی اللہ پوری توفیق دے دے، پھر ہم پورے کے پورے باعمل بن جائیں گے،
اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت یعنی عمل کرنے کی توفیق سے پوری طرح محروم کر دے، ہم سے کوئی عمل نہیں ہو پائے گا، کوئی نیکی نہیں ہو پائے گی، کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ ہدایت کا جو درجہ ہے نا، یہ توفیق کا جو درجہ ہے، یہ توفیق کا درجہ ایک درجہ نہیں، درجات ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہر آدمی کو حسب حال ملتی ہے، یعنی آدمی جس کے لائق اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ثابت کر پاتا اتنی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے آپ۔ یہ جو عمل کرنے کی توفیق، علم حاصل کرنے کی توفیق، صحیح راستے کو پہچان لینے کے بعد اس پر عمل کر پیدا ہونے کی جو توفیق ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، لیکن اس سے پہلے عدل سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندے کو حسب توفیق اس کے حساب سے دیتا ہے۔ اور یہ توفیق کیسے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو کم ملنی چاہیے، آپ کو زیادہ، آپ کو اور زیادہ، اور مجھے سب سے کم، آپ کو سب سے زیادہ، یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے لوگوں تک ہدایت پہنچاتا ہے، یعنی صحیح بات اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہدایت، یہ رہنمائی، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی پہچان، سچائی کی پہچان دی، یہ اللہ کا انعام ہوا۔ اس انعام کے بدلے میں بندہ اپنی طرف سے کیا شوق دکھاتا ہے، کیا توجہ دکھاتا ہے، کتنا جذبہ دکھاتا ہے، کتنا آگے بڑھ کے آتا ہے، اس پر اصل میں بات کی توفیق ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم ثمود کو ہم نے رہنمائی دی، صحیح راستے کی پہچان دی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن قوم ثمود نے کیا کیا، اس ہدایت کو آگے بڑھ کر لپکنے یا اس کو لے لینے کے بجائے اندھے بنے رہنے پر کو ہی ترجیح دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو گمراہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ وہ جو کڑک آئی، وہ جو بجلی آئی، یا یوں کہیے کہ وہ زوردار آواز آئی جس نے حضرت صالح کی قوم ثمود کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، یہ جو ہدایت توفیق کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کتنا کنٹریبیوشن کہیے اپنی ہدایت کو خود لیتا ہے، کتنا حصہ اپنی طرف سے خود وہ لے رہا ہے، کتنا وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کتنا وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بندے پر اصل میں بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کے حسب حال، بندے کے حالات کے حساب سے اسے توفیق سے مالا مال کرتا ہے۔ بھائیو، اسی لیے ایک بات یاد رکھو، یہ دین اور دینداری، دین میں بلند درجات، بلند مقامات صرف آرزو اور تمنا سے نہیں ملتے، خواہش سے نہیں ملتے۔ پسند کر لینا کہ مجھے توحید بہت پسند ہے، آپ توحید والے نہیں ہو جاتے۔ بھائی مجھے نماز میں بہت دلچسپی ہے، نمازی نہیں بن جاتے آپ۔ بھائی مجھے تو جو ہے دین کے فلاں مسئلے سے بڑا پسند آتا ہے فلاں مسئلہ، آپ عمل کرنے والے نہیں بنتے۔ آپ کا یہ تمنا آپ کی محنت اور جستجو میں بدلنی چاہیے، آپ کی تڑپ میں بدلنی چاہیے۔ آج کا ہمارا اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آدھا سفر طے کرتے، جہاں حق کو پہچان لیتے، توحید کو پہچان لیتے، سنت اور بدعت کے فرق کو جان لیتے، اب جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں ہم اور آپ اپنے آپ میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اصل بیماری ہے، ہماری اور آپ کی اصل کمزوری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کی پہچان ہمیں مل رہی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی، ہم کیسے اپنے آپ کو سدھار پائیں گے؟ بھائیو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر بڑی واضح بات رکھی ہے، ہم اور آپ کو اسی بلند راستے پر چل کر کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت آسانی سے ہم اور آپ کو کرنا یہ ہے، اگر اللہ توفیق دے تو اپنے آپ کو علم و عمل کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہو سکے اس مقام پہ لے جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ انبیاء کے وارث بن جاؤ۔ اللہ اگر توفیق دے، آپ نہیں تو آپ کے بچے نہیں، آپ کے گھر کی خواتین، آپ کے گھر کی خواتین میں آپ کی اگلی نسلیں، کوشش کرو کہ وہ انبیاء کے وارثین میں چلے جائیں۔ انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ علماء۔ علماء کا مطلب کیا ہے
صرف شہرت نہیں، علم والے ہیں یہ شہرت نہیں، جتنا علم اللہ دے رہا اتنا عمل کرنے والے بھی بنے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، نہ یہودیوں کا طریقہ جو علم والے تھے عمل سے خالی تھے، نہ نصارہ کا کرسچن کا طریقہ جو عمل کی تو رہبانیت تک بات کرتے تھے، علم سے تعلق نہیں تھا۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ عالم دین بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں بات کو روک کر کچھ باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا ذہن ہے نا عالم بننے یا بنانے کے حوالے سے لے کر بہت سارے غلط تصورات میں گھرا ہوا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی عالم بن جاؤ، بعید نہیں آپ میں سے 10 لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کی روزی روٹی کیا ہوگی؟ پہلا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں، میرا بیٹا کھائے گا کیا، میرا بیٹا پہنے گا کیا؟ آتا ہے خیال لوگوں کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جیسے کوئی بھی ڈگری کرے گا تو ہم پوچھتے ہیں اس ڈگری سے کون سی جاب ملے گی، کون سی نوکری ملے گی۔ ہم نے اس علم کے مسئلے کو بھی کچھ ایسا ہی سمجھا۔ یاد رکھو علم والوں کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی الگ رکھا ہے۔ میں ایک مثال دے کر صرف فرق بتاتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ وہ بات کیا ہے معلوم؟ بعض اہل علم نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں النیت تجارت العلماء، نیت علماء کی تجارت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا علم والے علم کی وجہ سے کئی ایسے اعمال جو لوگ ایسے ہی کر لیتے ہیں جو نہ ثواب نہ عذاب کا کام بن کے رہ جاتے ہیں، عام آدمی جب کرتا ہے تو اسے عام کام سمجھ کے کرتا ہے، یا کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس میں ایک نیت وہ کرتا ہے، اسے اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن علم والا صاحب بصیرت ہونے کی وجہ سے، علم والا ہونے کی وجہ سے وہ عام کام جو عادات ہیں ان عادات کو عبادات میں بدل سکتا ہے اپنی نیتوں کے ذریعے۔ اسے سلیقہ آتا ہے کہ اپنے معمولات زندگی کو بھی کیسے میں اپنی عبادت میں بدل لے سکتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک عمل میں مثال کے طور پر ایک سے زائد نیت میں کہاں کر سکتا ہوں، عمل ایک ہی کروں گا مجھے دو عمل کا ثواب مل جائے۔ علم ایک ایسی روشنی، ایک ایسی بصیرت ہے کہ آدمی کو عمل کی تجارت میں ماہر تاجر بنا دے گا۔ میں ایک مثال صرف آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو طبقہ علماء میں، طلب علم کی راہ میں لگا دو، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صراط مستقیم پر چلنے کا جو مسئلہ ہے، اس معاملے میں سب سے بہتر وہ ہوں گے جو انبیاء کے وارث ہوں گے۔ انبیاء کے وارثین کون؟ جو علم والے، اور علم وہ جو عمل کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ اسلامی شریعت میں علم بغیر عمل کے کوئی تصور نہیں، علم عمل کے ساتھ چلتا ہے، یہ دونوں ساتھ میں چلتے ہیں۔ حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، علم نے عمل کو آواز دی یا علم عمل کو آواز دیتا ہے، عمل ساتھ دیتا ہے تو علم ساتھ چلتا ہے، ورنہ علم بھی ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ علم جس پر آدمی عمل نہ کرے اکثر آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی یا صراط مستقیم پر چلنے کی راہ میں آپ اگر خود طالب علم بن جائیں، آپ خود علم والے بن جائیں، آپ خود عالم دین بن جائیں، تو کتنا اونچا درجہ ملے گا، کتنے اچھے اللہ کے بندے آپ بنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو عالم بننے کا نہ موقع ملتا ہے، نہ توفیق ہوتی ہے، نہ حالات اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ مسلمان رہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق علم حاصل کرنے والا بنائیں۔ آپ کی جو طاقت ہے، آپ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ بنے جو کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے، کبھی اس جگہ مجلس پہ بیٹھ کے درس دے، کبھی لوگوں کے فتووں کا جواب، لوگوں کو فتویٰ دے، جواب دے۔ ہو سکتا ہے آپ اس درجے تک نہ پہنچیں، لیکن کم سے کم اس درجے میں تو آپ بن ہی سکتے ہیں کہ آپ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، جو آپ کا کام ہے، جو بھی کام ہے، وہ آپ پورے علم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ عمل جو صرف مجمل معلومات پر کیا جاتا ہے اور وہ عمل جو علم کی تفصیلات کے ساتھ کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے نماز ابھی آپ نے پڑھی، آپ میں سے اگر کوئی بھائی ایسے ہیں ان کو اللہ اکبر کا معنی نہیں معلوم، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی نہیں معلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا معنی نہیں معلوم، نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، دوسری جو دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، اس کا معنی نہیں معلوم، التحیات کا معنی نہیں معلوم، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس رد نہیں ہوگی، آپ نے ساری چیزیں پڑھی، نماز ہو گئی۔ اور آپ میں سے دوسرا بھائی وہ ہے یا دوسرے افراد وہ ہیں جنہیں مثال کے طور پر اللہ اکبر کا معنی معلوم ہے،
آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو نہ صرف الفاظ ادا کیے، اس کے معنی کو ذہن میں مستحضر رکھا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو محسوس کرنا میں تیرے سامنے آ کے ذلیل ہو رہا ہوں، جھک رہا ہوں، عاجز ہو رہا ہوں۔ آپ سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی، جس نے اس کی حمد و ثنا بیان کی، فوراً آپ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا۔ یہ جو دعا آپ نے پڑھی تو آپ کو محسوس ہوا رب نے میری دعا سن لی۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہوں گے نہ نماز کا درجہ ایک ہوگا ثواب میں، نہ ہی جو ہے نماز کا اثر دونوں کا ایک جیسا ہوگا۔ وہ جو اس میں معنی مطلب کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز کا درجہ بھی بلند ہے، اور اس آدمی کی نماز کا اثر بھی بہت زیادہ۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ عام آدمی، آپ عالم دین نہیں، فتویٰ دینے کے لیے نہیں۔ ہم بہت غلط فہمی کا شکار، ہمارے پاس دو ہی تقسیم ہے، یا تو عالم ہے تو ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دے، اور عالم نہیں تو جو ہے اپنی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہ رکھے۔ دو ہی علم، عالم، عوام۔ ایسا نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی، کہتے تھے کن عالما، عالم بنو، او متعلما، عالم نہیں بن سکتے، متعلم، طالب علم بنو، اور تیسرا کہتے تھے او محبا للعلماء، کم سے کم علماء سے محبت رکھنے والے بنو، ولا تکن رابعا، ان تینوں کو چھوڑ کر چوتھا کوئی اور درجہ اپنے لیے پسند مت کرو۔ میں آج آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، پہلا درجہ اللہ توفیق دے آپ کو، ہم کو، سب کو کہ ہم اس صفحے میں پہنچ جائے، لیکن اللہ نہ کرے اگر اس درجے میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، علم اور علماء کا جو مقام ہے، تو طالب علم تو بن ہی سکتے ہیں نا، طالب علم تو بن ہی سکتے ہیں۔ ہم اور آپ ہر دن گزرتے ہوئے ہماری معلومات میں، ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہوتے رہنا چاہیے۔ علم و عمل کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ آج کا جو پیغام آپ کو میں دے رہا ہوں وہ یہی کہ علم و عمل کا سفر جاری رکھیے، علم و عمل کا یہ سفر جاری رہے، رکنا نہیں چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، معاف کیجئے گا، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیے کہ نماز آج جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز جیسی آج آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز کتنے سال پہلے سیکھے تھے آپ؟ ہو سکتا ہے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 5 سال پہلے۔ 5 سال میں آپ کی نماز میں ترقی علم کے اعتبار سے نہیں ہوئی اور عمل کے اعتبار سے بھی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ 5 سال پہلے جتنے آپ نے ارکان، واجبات، مستحبات سیکھ لیے تھے وہی رک گئے۔ اب ان کا معنی و مطلب سمجھنا، وہ جو سیکھنے کا سفر وہ آپ نے طے نہیں کیا، آگے نہیں بڑھے آپ۔ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم و عمل کا سفر ہمارا جاری رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہم اور آپ سیکھیں، سیکھتے رہیں، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا پہلا درجہ عالم بنی، عالم نہیں بن سکتی، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رہیے، سیکھتے رکھیے۔ آج میں لمبی بات نہیں کروں، مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے بات کو۔ آج کے دور میں مثال کے طور پر جیسے ہمارے اپنے ملک کے بڑے شہروں کے حالات ہیں، میں بڑے شہروں کو سامنے رکھ کر آپ کے لیے، جو چونکہ شہر آپ کا بڑا شہر ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے پاس اس کے ذریعے کیا ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ ہے، دیکھو جو یہاں ہماری مساجد کے اندر ہے، جمعہ کے خطبات میں از اول تا اختتام بڑی اہتمام کے ساتھ شریک رہو۔ عنوان کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کون سی آیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کئی بار وہ خطبہ میں کئی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں، اس کی آیت فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ آپ سیکھو۔ صحابہ اللہ کے نبی سے ممبر پہ خطبہ اللہ کے نبی دیتے، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی سمجھاتے، صحابہ وہاں سے اللہ کے نبی سے علم حاصل کرتے تھے۔ الگ سے مدرسہ اللہ کے نبی نے نہیں کھولا تھا، صحابہ نے جو اللہ کے نبی سے سیکھا وہ الگ سے مدرسے میں نہیں، یہی جو اللہ کے نبی کے معمولات زندگی وہاں سے سیکھے۔ یہ جمعہ کے خطبوں کی آپ پابندی کریں، نمبر 1 ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ آپ کے پاس ہیں، یہ جو آپ کی مسجدوں کے ائمہ فجر بعد درس دیتے ہیں، عشاء بعد درس دیتے ہیں، کسی بھی عصر کے بعد، ہر مسجد کا اپنا ایک روٹین ہوتا ہے، آپ کو اس درس کے لیے خصوصی طور پہ وقت نکال کے آنا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے، بھائی جمعہ کی حاضری ضروری، باقی اختیاری ہے، لیکن آپ یہ جو علم کا سفر جاری رکھ سکتے تھے اسے چھوڑ دیا آپ نے، آپ اس میں رک گئے ہیں، ایک لمٹ پہ آ کے رک گئے، اس سے آگے بڑھ نہیں رہے آپ۔ وہ جو درس ہیں وہ بڑے غیر معمولی۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر امام کو پتا چلتا ہے، شیخ بیٹھے پوچھ لیجئے، پتا چلتا ہے کہ میری مسجد کے مصلی ماشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آتے ہیں،
عالم اور زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ آ کر باریکیاں آپ کو سکھاتا سمجھاتا ہے، اس لیے کہ موٹی موٹی باتیں تو 1 مہینے 2 مہینے میں درس میں ختم ہو جائیں گی، اب اس کے بعد نیکسٹ لیول آدمی کو چاہیے، آدمی بھی نیکسٹ لیول کی تیاری کر کے آئے گا اور آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانا شروع کرے گا۔ یہ اتنے اہم درسے میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ جماعت الحدیث کی اصل جو دعوت پھیلی ہے نا، اس کا بہت بڑا کردار خطبات جمعہ یا صبح و شام یا کسی اور نماز کے بعد لوگوں کی سہولت کے، اس کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا ہے جماعت الحدیث کا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے، اگر آپ خاندانی اہل حدیث ہیں تو آپ کے دادا یا آپ کے والد اگر عمر دراز ہیں تو پوچھ کر دیکھیے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اتنی چیزیں ان کو معلوم تھی، آیت کا حوالہ دے دیتے، حدیث کا موٹا موٹا مفہوم بتا دیتے، یہ حدیث ہے وہ حدیث، کہاں سے آیا؟ انہی مجلسوں سے آیا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ کے پاس الحمدللہ بڑے شہروں میں یہ امکان ہے، جیسے آج یہ درس ہو رہا ہے، ایسے بہت سارے درس آپ کے ہاں ہوتے رہتے ہیں۔ ان دروس کو غیر معمولی اہمیت دیجیے اگر آپ علم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، جیسے آج کی یہ مجلس ہے، ان مجلسوں کی 2 حیثیتیں رہتی ہیں یا 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نوعیت ہوتی ہے واعظ اور تذکیر، واعظ اور نصیحت کی، اس میں آپ کو نیا شاید کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملے گا، نئی چیز سیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی، اور اسی لیے بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ بس وہی کچھ نصیحت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، غلط ہی کر رہے ہیں آپ اگر آپ ایسی مجلس کی کو ایسا سمجھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے، یہودی علم والے تھے لیکن عمل کی توفیق سے محروم تھے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے علم والے ہو جانے کے بعد، تھوڑی معلومات لینے کے بعد، ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے میں اپنے آپ کو سمجھتے میں بے نیاز، مجھے ضرورت نہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ صحابہ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھے، آتے تھے کہتے تھے کئی صحابہ سے کہ اجلس بنا نؤمن ساعہ، بھائی آؤ ہم آپس میں بیٹھیں گے تھوڑی دیر، اپنے ایمان کی تجدید کریں، ایمان میں اضافہ کریں۔ تو جو مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں نیا سیکھنے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ نصیحت، یہ مجلس نصیحت ہے، مجلس واعظ ہے، مجلس تذکیر ہے، یاد دہانی کی مجلس ہے، آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر اس کے فضائل پہ میں بات کروں، بہت فضائل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ لوگ اگر ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ سکینت اتار دیتا ہے، یا تو سکون و اطمینان، یا سکینہ نام کے فرشتے، جو فرشتے آتے ہیں تو سکون و اطمینان کی دولت لے کر آتے ہیں، فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور روایت ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب ایسی کسی مجلس میں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نیا سیکھنے کے لیے نہیں، آپ کے پاس اس مجلس میں نیا کچھ نہیں ملے گا، وہی ساری پرانی باتیں ہی ہیں، اگر مان لیں آپ کی بات۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر بار کچھ نہ کچھ 90% اگر پرانی باتیں تو 10% کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہی ہیں، لیکن مان لیں 100% بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ کم سے کم اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کو جو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جو قوت ملتی ہے، یہ جو فضیلتیں ملتی ہیں، یہ جو اجر ملتا ہے، یہ جو ثواب ملتا ہے، اس کے لیے آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف تو ہمارے پاس وعظ و نصیحت کی مجلسیں، اور دوسری طرف آتی ہیں علم دینے والی مجلسیں، علمی درس۔ علمی درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کو دین کے بارے میں ہر دن کچھ نئی باتیں سیکھنے کا موقع دے، جس مجلس سے ہر دن کچھ نیا سیکھ کر آپ جا سکیں۔ ہمیں ایسی مجلسوں کی بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک وہ درس ایسا ہو سکتا ہے جس درس میں آپ کو جہنم کا تذکرہ کر کے رلایا جائے، ڈرایا جائے، اور دوسرے دن ایک درس ہو سکتا ہے جنت کا تذکرہ کر کے آپ کا شوق بڑھایا جائے، یہ وعظ و نصیحت کی قبیل سے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ آپ کے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہو۔
لیکن وہیں ایک درس کا سلسلہ وہ بھی یا مجلسیں ایسی بھی ہونی چاہیے جن میں آپ طہارت کے مسائل سیکھتے جا رہے ہیں، نماز کے مسائل سیکھتے جا رہے ہیں، وہ جو آپ کے میاں بیوی کے بہت سارے آداب آپ سیکھتے جا رہے ہیں، تجارت میں حلال و حرام کے اصول سیکھتے جا رہے ہیں، علم آپ کا بڑھتا جائے۔ مجلسیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مجلس وہ جو واعظ و نصیحت کی قبیل سے ہے، اور دوسری مجلس وہ جو علمی مجلس ہے، اور اسی اعتبار سے علماء بھی ہوتے ہیں۔ میں آگے بیان کروں گا۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ جو عالم دین بولتا بہت اچھا ہو، یا اس کا انداز بہت اچھا ہو، یا جو عالم جو ہے بہت ایک دم ڈٹ کے بولتا ہو، یا جس عالم کو سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پر یا دوسرے مقامات پہ بڑی شہرت ہو، لوگ انہی کا بیان بار بار سننا چاہتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے عالم دین کے پاس علم ہے لیکن محدود علم ہے، اب بس لوگوں کو پسند آتے ہیں، بات کہاں آتی ہے؟ پسند آتے ہیں، اچھا لگتا ہے، ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ یقیناً سنیے، اس لیے کہ ان سے آپ کو عمل کی تحریک ملے گی، لیکن یہ واعظ و نصیحت کے قبیل سے بات ہو گئی۔ سوال یہ بھی تو ہے کہ آپ کا علم کیسے بڑھے گا؟ تو آپ کو پہچاننا پڑے گا وہ علماء جو گہرے علم والے علماء ہیں، اور ہر دور میں یہ بات یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، علم والے معتبر مستند علماء چھپتے نہیں ہیں، یہ اندھیروں کے چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اندھیری رات میں جیسے ٹمٹماتے چراغ ہوتے نا، یا سورج اور چاند ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی روشن کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے اچھے مستند بڑے علماء کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورت دونوں چیزیں، ہم یہودی نہ بنے، اس لیے ہمیں واعظ و نصیحت کی مجلس چاہیے جو ہمیں احساس دلائے کہ علم ہے تو عمل کرو، گناہ سے بچو، گناہ پر تنبیہ کریں، ڈانٹے ڈپٹیں، اچھے انداز میں سمجھائیں، بہت زیادہ رلا بھی دیں، بہت زیادہ ہمیں خوشخبریاں بھی سنا دیں، یہ سب یہ ہونا، یہ واعظ و نصیحت ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے لیے ایسے سنجیدہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ انداز بیان کا نہیں، مسئلہ کنٹینٹ کا ہے، معلومات کا ہے، وہ جو آپ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو ہر دن ایک مسئلہ دلیل کی روشنی میں نیا سکھا رہے ہیں، نیا بتا رہے ہیں، یہ سفر بھی جاری رہنا چاہیے۔ میں نے کہا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ طالب علم بنے، اور طالب علم بننے کے لیے آپ کو مسجدوں سے جو مل رہا ہے اس میں یہ جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں دونوں باتیں رکھیں ہیں۔ معاف کریں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہماری مسجدوں کے ذمہ دار، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار، یہ ہمارے اپنے نوجوان بھی اکثر کیا کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے کے لیے انتخاب ہو، پروگرام کے لیے انتخاب ہو، فلاں کے لیے انتخاب ہو، ہمیں وہ عالم چاہیے جن کو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھی بات ہے، غلط نہیں، لیکن کب تک صرف اچھا بولنے والوں کو آپ سنیں گے؟ کب آپ اچھا سکھانے والے، علم مزید دینے والے، علم مزید پھیلانے والے علماء کو کب سنیں گے، کب ان سے سیکھیں گے؟ ایسے علماء کا درس آپ کے پاس کب ہوگا؟ دونوں کی ضرورت ہے، بات سمجھیے، آپ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک عالم سے علم لے لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس سے اٹھنے کے بعد، حالانکہ ایسا نہیں، علم کی اپنی تاثیر ہے، لیکن آپ کے حساب سے کہیں کہ بہت زیادہ کچھ ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگے، تو ٹھیک ہے، کبھی ان کو بھی سن لیں، کبھی ان کو بھی سن لیں، لیکن یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم میں سے بعض حضرات صرف کہتے نہیں، صرف ہم علماء کی بات سنیں گے، علماء سے مراد بڑے اور معتبر، اور جو نصیحت واعظ کرنے والے ہم ان کو نہیں سنیں گے، نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے اللہ کی بندو۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ادھر آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو سنیں گے جو بہت زیادہ اچھا بولتے ہیں اور علم سیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں طرح کی چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا اس قسم کے جو سلسلے ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے، اور اس کے بعد اگلی جو صورت ہے جو علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر آپ کو چل سکتی ہے، وہ ہے مختلف قسم کے دورات۔ جیسے آپ کے یہاں دورہ شریعہ حیدرآباد میں ایک انتظام ہے آپ کے پاس مثال، یا پھر یہ کہ امام مسجد کے پاس بیٹھ کر آپ اپنی مسجد میں کوئی حلقہ بنائیے، چھوٹے موٹے جو ہے 2 گھنٹے کا کلاس لیجیے، ویکلی کلاسز لیجیے۔ علم اور عمل کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ بات مختصر یہ میں نے جو گنائے یہ صرف جو چند باتیں ہیں کہ جہاں جہاں سے ہم اور آپ کو علم مل سکتا ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، علم و عمل کا سفر جاری رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔
اس طرح کہ آج جو میرا اور آپ کے علم کا درجہ ہے اور عمل کا جو مقام ہے، آج سے 1 سال بعد ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو الحمدللہ عمل میں بھی بہتری آئی ہے، دینی معلومات، مستند معلومات میں بھی اضافہ ہوا، دونوں چیزیں بڑھتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کہ آدمی جس طرح عمر دراز ہوتا جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے علم اور عمل کا مقام بھی بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ بھائیوں، آج جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ غیر شعوری طور پر ہم اور آپ تقریروں کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ کہ خطبات جمعہ کا مسئلہ ہو، یا مسجد میں امام کی بات ہو، ہم نے علم کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، انداز بیان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ علم کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، انداز بیان کو دوسرے نمبر پہ آنا چاہیے۔ اور بسا اوقات انداز بیان بہت اٹریکٹیو نہ بھی ہو، بہت زیادہ پرکشش نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ یہ بھی نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی آپ کو صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہیں سے آپ پر اصل میں علم اور عمل کی وہ راہ کھلے گی جو صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنائی۔ بھائیوں، بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، دیکھیے اس کے لیے بہت اہم ضرورت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویسا تال میل بنانا، دوستیاں، تعلقات۔ ایسے کہ مثال کے طور پر آج آپ کی اس مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، آپ کے تعلقات ایسے ہوں کہ اطراف و اکناف کی کم سے کم جو آسانی سے آ سکتے ہیں وہاں کے نوجوان ساتھیوں کو آپ یہاں لے کر آئیں۔ کل اللہ کرے کہ کسی اور مسجد میں پروگرام ہوگا، آپ کو یہاں سے وقت نکال کر، ہم اس کے قائل نہیں، نہ شریعت اس کا حکم آپ کو دیتی ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ دیں، سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جائیں والی بات نہیں۔ آپ اپنا کاروبار کیجیے، آپ اپنی نوکری کیجیے، آپ اپنی جو ضرورتیں دیکھیے، اپنا گھر سنبھالیے، لیکن یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے کہ ایک وقت علم و عمل کے سفر کے لیے لگنا چاہیے، علم و عمل کے سفر کے لیے آپ کا ایک وقت لگنا چاہیے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہوں گا، بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ بھائیو دیکھو، آپ کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا؟ کم سے کم فیملی ڈاکٹر کا نام نہ ہو، محلے کا ڈاکٹر تو آپ کا فکس ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، سردی کھانسی، بچے کو بخار ہوا، آپ کا بدن درد کیا جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کا، ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایڈوائزرز ہوتے ہیں، انہیں مشورہ دینے والے خاص ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے جو ان کے کاروبار کو دیکھتا ہے۔ آپ کا حساب و کتاب کرنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ کا فکس رہتا ہے، بینک سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں فون کر کے پوچھ لیتے ہیں، یہ کیسا کرنا، وہ کیسا کرنا، اس کو چیک میں دوں کہ اس میں کیش میں دوں، کتنا کیش دوں، کتنا سب کے میدان میں ہم جاتے ہیں۔ مسئلہ سمجھو، آپ کے اپنے دینی مسائل کے حل کرنے کے لیے کم سے کم کسی ایک عالم دین سے آپ کا ریگولر رابطہ رہنا چاہیے، اور وہ عالم دین کون ہونا چاہیے؟ وہ آپ کی مسجد کا امام ہونا چاہیے۔ میں اگر آپ کو پوچھوں تو برا مت مانے، اگر آج امام صاحب یہاں پڑھنے والے مصلیوں کے سب کے نام نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے میرا تعلق امام صاحب سے کمزور، اتنا ملو کہ ان کو آپ کا نام یاد ہو جائے۔ آپ کو پوچھنا چاہیے، مثال کے طور پر آپ ملیں، مل کر پوچھیں مولانا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، آپ کے گھر کی ضروریات، میں نے کہا نا کاروبار میں آپ کرتے ہیں، آپ اپنی دنیا میں کرتے ہیں، آپ اپنی بیماری میں ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے ویسے آپ کے گھر کا ایک عالم ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے اگر آپ خود عالم دین ہو جائیں تو آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنی بستی کے لیے کافی ہو جائیں، اور آپ نہیں ہو سکتے تو کم سے کم کوشش کریں کہ کسی معتبر مستند عالم دین سے آپ کا رابطہ ہو۔ اور میں یہ بات کہوں، کسی بھی مسجد میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ عالم دین بہت زیادہ گہرا علم نہیں رکھتے، تب بھی آپ ان سے رابطہ رکھیے، البتہ ان سے یہ پوچھیے، کوئی مسئلہ آپ پوچھ لیں، یہ مولانا سے پوچھ کر مجھے بتا دیجیے، پوچھ کر بتائیں گے آپ۔ یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک اچھا عالم دین مسجد میں ہو، معاف کیجئے گا بات سے بات نکلتی جاتی، کچھ باتیں آتی جاتی ہیں تو بولنا، یہ بھی ایک مسئلہ چل پڑا ہے، بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ایک شکل بن گئی ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں ہم کیا کریں گے؟ صرف ایک اچھی قرات پڑھنے والے امام کو رکھیں گے۔ خطبہ جمعہ کے لیے کیا کریں گے؟ ہر جمعہ جو ہے کبھی بنگلور سے، کبھی ممبئی سے، کبھی دلی سے، کبھی کلکتہ سے ہم ایک عالم کو بلا لیا کریں گے، ٹھیک ہے، خطبہ جمعہ ہو گیا۔ بقیہ دنوں میں امام کا کام کیا صرف نماز پڑھانا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ یہ کردار ہم بھول گئے کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے،
یعنی جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے یہ ہماری فیملی کا رہنما عالم، یہ کردار ہم نے بھلا دیا۔ اب ہمیں آسان لگتا ہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے کسی مستند عالم دین کو لا کے امام بنا کے رکھیں، خطیب بنا کے رکھیں۔ امام رکھ لیں گے، حافظ قرآن ہے، اچھی تلاوت نماز بڑی اچھی آواز میں پڑھاتے ہیں، خطبہ جمعہ کے لیے ہم باہر سے بلا لیں گے۔ ذمہ داروں کی یہی سوچ ہے آج، یہ نہیں ہو سکتا۔ باہر سے آنے والا وقت کا علامہ بھی ہوگا، اس کا خطبہ ایک خطبہ ہو سکتا ہے، ہفتے بھر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے بڑے علماء کسی کو بلا کر 4 جمعہ آپ نے کروا دیے اور جو ہفتہ بھر لوگوں کی ضرورتیں وہ بتانے کی قابلیت رکھنے والا آپ کی مسجد میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے مسجد کی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے مسئلہ، بات دور جائے گی اگر میں جاؤں گا تفصیلات میں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کی مسجد، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے امام سے رشتہ بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ اور آپ یقین کیجئے جب یہ تال میل بنے گا نا، آپ دیکھیے ہماری قوم، ہماری جماعت، ہمارے افراد، ہمارے مرد و خواتین علم و عمل کے سفر میں کتنی تیزی سے ترقی کریں گے، بڑی تیزی سے ترقی کریں گے۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، صحابہ کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے ایسے ہی رشتے سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، نماز فجر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کے آس پاس بیٹھ جاتے۔ اور کیا ہوتا، رات میں اگر اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہوتا، اللہ کے نبی خواب سناتے اپنا، نبی کا خواب وحی کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی خواب سناتے۔ خواب کے بعد اللہ کے نبی صحابہ میں سے کسی کو موقع دیتے کہ وہ چاہے تو تعبیر بیان کرے، اور اگر وہ نہیں بیان کرتے اللہ کے نبی خود اس کا مفہوم، اس کی تعبیر بیان کرتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ صحابہ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی سے بیٹھ کر وہ خواب سناتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تعبیر بیان کرتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بات سے بات نکلتی، صحابہ بات کرتے کرتے زمانے جاہلیت کی وہ جو گمراہیوں والی زندگی تھی وہ یاد کر لیتے۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ ہمیں وہ پرانے دن یاد آ کر ہمیں بے ساختہ ہنسی آ جاتی، ہم کھل کھلا کے ہنس پڑتے، اللہ کے نبی مسکرایا کرتے تھے۔ ہماری مسجدوں میں ایسی مجلسیں نہیں رہ گئی، ہماری مسجدوں میں ایسی مجلسیں نہیں رہ گئی۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ادھر اقامت ہو تو بڑی تیزی سے داخل ہوئے، سلام پھیرا کہ نہیں فوراً اٹھ کر نکل گئے۔ مجلسیں کب آباد ہوگی؟ اور مجلسیں یہ آباد نہیں ہوگی، علماء سے آپ کا ایسا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، علم و عمل کا سفر رک جائے گا۔ اور یہی اصل میں ہمارا مرض ہے۔ جو بات آج میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اصل ہماری جو کمزوری ہے نا وہ یہ کہ ہم نے ایک ہدایت کے راستے کو پہچاننے کے بعد ایک حد تک چل کر اپنے آپ کو روک لیا، بس اب اس پہ چل رہے مطمئن ہیں، نہ ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے، نہ ہمارے علم کا مقام آگے بڑھ رہا ہے، نہ عمل میں ہم آگے بڑھنے کو۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو بدلنے کی ضرورت، اور اس کو بدلنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کن کن پہلوؤں پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور سب سے آخری درجے میں میں یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جدید وسائل دیے، موبائل دیا ہے، آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے، اچھے علماء کے خطابات اور اچھے علماء کے سلسلہ وار دروس جو کتابوں کی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں نا، شروع میں آپ کا مزاج نہیں بنے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے پھر وہ دروس بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی کہ اتنی اہمیت ان کی ہے۔ آخری درجے میں، اور میں یہ بات صاف ترتیب سے بتا رہا ہوں، علماء کی صحبت کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ آپ موبائل پر، انٹرنیٹ پر معتبر علماء کے دروس سننے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ اگر ہم نے کیا اللہ کے توفیق سے اور محض اس کی توفیق سے، پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کی اس تدبیر سے ہمارے علم و عمل کا سفر الحمدللہ صحیح روح پر چل نکلے گا۔ بھائیوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ بہت مختصر سی بات ہے، حقیقت وہ کیا ہے، ہر نماز میں ہم جس دعا کو کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ جہاں ہم رک گئے وہاں سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ جہاں بریک لگ چکا ہے یہ بریک ہٹانے پڑیں گے، قدم آگے بڑھانے پڑیں گے، علم و عمل دونوں ساتھ چلیں۔ اور میں نے کہا نا کہ علم، حصول علم میں بھی علماء سے واعظ و نصیحت بھی، اچھی تقریر بھی، اور دوسری طرف سنجیدگی کے ساتھ علمی مسائل سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ، یہ سب چلتا رہے تو پھر ہماری زندگی دنیا میں بابرکت ہو جائے گی، آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس بات کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں
عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.